ایک دن میری بیٹی کے اسکول سے کال آئی۔ اس کی ٹیچر نے کہا کہ آپ اسکول آئیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ٹیچر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اگلے ہی دن اپنی بیٹی کے اسکول پہنچی تو ٹیچر نے الماری کھولتے ہوئے میری بیٹی کی کاپی نکالی اور پھر اس میں سے ایک ایک صفحہ نکال کر میرے آگے رکھنے لگی۔ میں نے آنکھیں پھاڑے وہ سارے صفحات غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ سبھی صفحات پر ایک ہی۔ میں اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں سوچنے لگتی ہوں اگر خدا کی مجھ پر نظر کرم نہ ہوتی تو نہ جانے میں اس وقت کہاں ہوتی اور کس آزمائش میں مبتلا ہوتی۔ میرا نام بطول فاطمہ ہے۔ میں اپنے والدین کی ہم 3 اولادیں تھی۔ بڑا بھائی تھا اور بھائی سے چھوٹی ہم 2 بہنیں تھی۔ بہنوں میں میرا نمبر دوسرا تھا۔ یوں تینوں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کی لاڈلی بھی تھی اور شاید یہ اسی لاڈ پیار کا نتیجہ تھا کہ میں بڑی ہو چکی تھی۔ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، مگر ابھی تک میری فطرت میں یہ بچپنا گیا نہیں تھا، بلکہ مجھے آج بھی اچھی طرح یہ بات یاد ہے کہ ابا اکثر میری طرف دیکھ کر فکر میں مبتلا ہو جایا کرتے اور اماں سے کہا کرتے کہ بطول کی ماں یہ لڑکی کیا کرے گی، سسرال جا کے اسے کچھ سمجھایا کرو۔ مگر اماں ہمیشہ ابا کی بات یہ سن کر مسکرایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ آپ دیکھیے گا سسرال جا کے یہ اچھی بھلی ہو جائے گی۔ یہ جو لاپرواہیاں اور جو بچپنا یہ ماں باپ کے گھر بھی ہوتا ہے، جب کندھوں پر ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر سب لڑکیاں خود بخود سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ ابا کے چہرے سے صاف معلوم پڑتا تھا کہ وہ مطمئن تو نہیں ہوئے، مگر وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ خیر اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میرے بڑے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب شادی کی باری میری تھی۔ اماں ابا رشتہ دیکھ رہے تھے، بہت خوش تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ بیاہ کر سسرال جا رہی ہوں، شوہر کے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ جائیں گی، اس طرح کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بس خوش تھی کہ شادی ہو رہی ہے، میرے پاس نئے کپڑے ہوں گے، نئے جوتے ہوں گے، میک اپ کا سامان ہوگا، بس میں انہی چیزوں کو لے کر بہت خوش تھی۔ خیر اسی طرح وقت گزر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اماں ابا کی ہزاروں دعاؤں میں رخصت ہو کر فیصل کے سنگ اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے شروع کے دن بہت خوبصورت تھے۔ میں بہت خوش رہا کرتی تھی اور اپنے دل میں یہی سوچتی تھی کہ شادی تو بہت اچھی چیز ہے، روزانہ نئے کپڑے پہنو، سجو سنور کر تیار ہو جاؤ اور کسی نہ کسی کے گھر دعوت کھانے کے لیے پہنچ جاؤ، بہت مزہ آ رہا ہے اس کام میں تو۔ مگر پھر دھیرے دھیرے جیسے دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا، زندگی اپنی روٹین پر واپس آ گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شادی تو واقعی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور پر ساس اور نندوں کے رویے۔ یہاں تو ذرا سی بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے اور میں تو بہت ہی زیادہ لاپرواہ طبیعت کی مالک تھی اور اپنی اسی لاپرواہی طبیعت کی وجہ سے آئے دن مجھے کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی۔ آئے دن میرے گھر میں کوئی نہ کوئی نیا جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں، مگر سچ کہوں تو یہ میرے لیے خوشی کی خبر نہیں تھی، کیونکہ 2 ماہ کے اندر ہی میں اپنی ساس اور نندوں کے رویوں سے اکتا چکی تھی۔ نہ وہ مجھے سمجھنے کے لیے تیار تھی اور نہ میں انہیں سمجھنے کے لیے تیار تھی۔ اب سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنا بچپنا چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے شادی کو سیریس لینا چاہیے تھا، مگر میں تو چند ہی دنوں میں اکتا گئی تھی۔ مجھے یہ شادی بوجھ لگنے لگی تھی۔ مگر خیر اسی طرح جب اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اور امی اور ابا مجھے سمجھا بجھا کر بھیج دیتے ہیں، سب کا اور میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ ماں بننے کے بعد بہت خوش تھی، یہ ایک الگ احساس تھا، مگر دوسری طرف گھر کی فضا نہایت کشیدہ ہو چکی تھی۔ میرے اور میرے ساس نندوں کے درمیان تعلقات دن بدن بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ بات اور معاملات سنبھالنے کے بجائے الجھتے جا رہے تھے اور یہ کشیدگی ہم دونوں میاں بیوی کے تعلقات میں بھی دراڑ پیدا کر رہی تھی۔ شروع میں فیصل میری بات کو سمجھا کرتے تھے، میرا ساتھ دیا کرتے تھے، مگر اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی شدید اکتا چکے تھے۔ وہ اب اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ دیتے، اب ہر غلطی پر وہ مجھے ہی ڈانٹتے تھے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح کرتے کراتے 1 سال کا عرصہ مزید
गुजर गया। अब मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी थी, मगर निहायत कोशिश के बावजूद मेरे ताल्लुकात अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे न हो सके और बिला आखिर बात तलाक पर जाकर खत्म हुई। फैसल ने मुझे तलाक दे दी और मैं 1 साला बेटी को लेकर अपने वालिदैन के घर पर वापस आ चुकी थी। मेरी तबीयत में लापरवाही इस हद तक थी कि अपनी इस तलाक पर इस वक्त मैं शुक्र अदा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो शुक्र है जान छूटी आए दिन की मुसीबत से। अब जो ये समझ रही थी कि अपनी बेटी को लेकर माँ बाप के घर जाऊंगी और मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। 4 दिन के अंदर ही मुझे अंदाजा हो चुका था ये सुकून यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ मेरी भाभी और इसके बच्चे मौजूद थे। जैसे ही मैंने अपनी बच्ची को लेकर वालिदैन के घर पहुंची, वही भाभी जो पहले मेरे आने पर मेरी खूब आवभगत किया करती थी, अब इसी ने आंखें माथे पर रख ली। अपनी बेटी कायनात के साथ वालिदैन के घर में 4 साल गुजारे, मगर ये 4 साल भी इस तरह गुजारे जैसे किसी सूली पर टंगी हुई हूँ। आखिरकार 4 साल मेरे माँ बाप ने मुझे समझाने बुझाने और मनाने में गुजार दिए। मेरे माँ बाप का कहना था, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये घर अब हमारा नहीं, हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, आज हैं कल चले जाएंगे, इसके बाद ये घर तुम्हारे भाई और भाभी का है और अभी हमारे जीते जी तुम्हारी भाभी ने आंखें माथे पर रखी हुई हैं और इसे इस घर में तुम्हारा और इस बच्ची का वजूद बर्दाश्त नहीं, तो सोचो हम नहीं होंगे तो क्या होगा। बिलाखिर 4 साल के इस दौरानिये में मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुकी थी और मुझे खूब अंदाजा हो चुका था कि मुझे माँ बाप की बात मान लेनी चाहिए, लिहाजा मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी। मगर दूसरी शादी के लिए मेरी एक शर्त थी कि मैं अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगी। अपनी बेटी को मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगी। और खुदा का करना भी कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा शख्स मिल गया। तनवीर भी पहले से शादीशुदा था, मगर पहले बच्चे की पैदाइश पर तनवीर की बीवी और बच्चा दोनों वफात पा चुके थे। तनवीर और इसके घर वाले को इसकी इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि मैं अपनी बच्ची को साथ लेकर आऊँ। यूं चंद हफ्तों में ही मेरा रिश्ता तनवीर के साथ तय हो गया। मैं एक बार फिर दुल्हन बनी और इस दफा ब्याह कर मैं तनवीर के संग इसके घर आई। मेरी बेटी कायनात अभी मेरी अम्मा के पास थी। अम्मा ने कहा था कि शादी के 2 हफ्ते बाद तुम इसे अपने साथ ले जाना। तनवीर के साथ वक्त गुजारा तो मालूम हुआ कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मैं अपनी बेटी कायनात को अपने पास ले आई थी और ये देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी कि तनवीर मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसने कभी भी मेरी बेटी के साथ कोई फर्क नहीं रखा था। तनवीर का अपना एक अलग से घर मौजूद था। शादी के लिए वो अपने वालिदैन के घर में आया हुआ था, लेकिन जहाँ वो नौकरी करता था कंपनी की तरफ से इसे एक घर मिला हुआ था। शादी के 1 माह बाद ही हम दोनों मियाँ बीवी मेरी बेटी के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुके थे। तनवीर के साथ मेरी जिंदगी निहायत इत्मीनान और सुकून से गुजर रही थी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश थी। तनवीर के साथ जो मेरी जिंदगी गुजर रही थी, ये वो जिंदगी थी जो मुझे पसंद थी, ये वो जिंदगी थी जो मैं जीना चाहती थी। आए दिन हम दोनों किसी न किसी पार्टी में मदऊ होते। तनवीर का सोशल सर्कल इतना बड़ा था कि धीरे धीरे मेरी भी बहुत सी नई सहेलियां और दोस्त बन रहे थे। हमारे घर में हर 10 दिन बाद एक बड़ी पार्टी अरेंज की जाती। घर में नौकर चाकर थे, 2 गाड़ियां थी, हर तरफ पैसे की रेलपेल थी और सबसे बड़ी और मजे की बात ये थी कि कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं था। और खुद तनवीर, वो तो इतना अच्छा इंसान साबित हुआ कि इसे मेरी किसी बात से कोई गिला नहीं था। जिस वक्त घर से जाऊं जिस वक्त घर वापस आऊं, जैसा चाहे लिबास पहनो, इसे मेरी किसी बात पर कोई एतराज नहीं था। यूं कहा जाए कि मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जी रही थी, अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रही थी। मैं बहुत खुश थी और मेरी तरफ देखकर मेरे वालिदैन भी खुश थे। मेरे बहन भाई भी खुश थे कि चलो इसकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हुई। तो सब ने सुकून का सांस लिया। मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा चुकी थी। घर में 2-3 मुलाजमा थी जो सारे घर का काम भी किया करती और मेरी बेटी की देखभाल भी करती। मेरी और तनवीर की शादी को 1 साल होने वाला था, मगर अब तक मैंने बच्चा पैदा करने का फैसला नहीं किया था। मैंने तनवीर से साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि मैं फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ
اور وہ بھی میری خوشی میں خوش تھا۔ اسی طرح بہت اطمینان سے وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن میری بیٹی کے اسکول سے مجھے کال ریسیو ہوئی۔ پرنسپل نے کہا کہ آپ کائنات فیصل کی والدہ بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، میں کائنات کی ماں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کل آپ 11 بجے آفس پہنچیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پرنسپل کی یہ کال سننے کے بعد مجھے کچھ پریشان ہو گئے۔ اسی دوران میں نے ٹی وی دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی پر ایک نظر ڈالی تو وہ خاموشی سے کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ آخر کار پرنسپل نے مجھے کال کیوں کی؟ انہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ میری بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی کلاس میں ہے، پڑھائی کا تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میری بیٹی تو بہت اچھے ٹیوٹر سے ٹیوشن بھی پڑھتی ہے اور فیس تو ہم ہمیشہ ایڈوانس میں جمع کروا دیا کرتے ہیں، پھر آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہی سوچتے سوچتے رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھولی تو میری بیٹی اسکول جا چکی تھی اور تنویر بھی اپنے آفس جا چکے تھے۔ میں نے ملازمت سے ناشتہ تیار کرنے کو کہا اور خود نہا دھو کر ایک اچھا سا لباس منتخب کیا اور تیار ہو کے میں نے ناشتہ کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول پہنچ گئی۔ آفس میں پرنسپل کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور انٹرکام اٹھا کر کائنات فیصل کی ٹیچر کو آفس میں بلایا۔ میں خاموشی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، یا اللہ سب خیریت ہو۔ نہ جانے کیوں میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ پرنسپل نے مجھے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کائنات کی ٹیچر ابھی آفس میں نہیں آئی تھی کہ پرنسپل نے مجھ سے کچھ سوال جواب شروع کیا۔ وہ کہنے لگی، کیا آپ کائنات کی سگی ماں ہیں؟ میں نے حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں کائنات کی سگی ماں ہوں۔ پرنسپل اسی طرح سے چھوٹے موٹے مزید سوالات کرنے لگی۔ اسی دوران کائنات کی ٹیچر آفس میں داخل ہوئی۔ سلام کہنے کے بعد وہ بھی میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں کائنات کی والدہ ہوں، تو اس نے بھی بتایا کہ میں کائنات کی ٹیچر ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کہیے آپ نے مجھے کس لیے آفس میں بلایا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ٹیچر نے ایک نظر پرنسپل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کائنات کی والدہ ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی بچی کو کیا پریشانی ہے؟ کیا گھر میں آپ دونوں میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، ہم دونوں میاں بیوی تو بہت ہی پیار اور محبت سے رہتے ہیں، مگر آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے اپنا سوال کیا تو ٹیچر کہنے لگی، اس لیے کہ آپ کی بیٹی کسی الجھن کا شکار ہے۔ ٹیچر کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر تفکر اور پریشانی پھیل چکی تھی اور الجھتے ہوئے ان سے ایک اور سوال کیا اور کہا، کیسی الجھن؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ تبھی ٹیچر نے کہا کہ آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے دل میں کوئی بات ہے، کوئی ڈر یا خوف یا کوئی ایسی الجھن کا شکار ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ پھر ٹیچر نے میرے سامنے مختلف صفحات رکھنے کی کوشش کی، ایک صفحے پر دوسرا تیسرا، اس طرح کافی سارے وہ صفحات جس پر کائنات نے ڈرائنگ بنائی ہوئی تھی۔ میں اس پر پھیلے ان صفحات کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسا میرا دل کسی گہرے کھائی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ صفحات چیخ چیخ کر اس کہانی کو بیان کر رہے تھے، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کیا یہ کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل سے مسلسل یہی آواز آ رہی تھی۔ ان صفحات پر کائنات نے ڈرائنگ بنائی ہوئی تھی۔ ہر صفحے کے ایک کونے میں ایک عورت اور مرد ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنسی خوشی کھڑے تھے، اور دوسرے کونے میں ایک مرد اور ایک بچی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جہاں وہ مرد بچی کے ساتھ کھڑا تھا، وہاں کائنات نے اس مرد کو لمبے لمبے ناخن اور اس کے بڑے بڑے بال اور ڈراؤنے سے دانت بنائے ہوئے تھے۔ اب ٹیچر اور پرنسپل پھر سے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹیچر نے پھر سوال کیا، کہنے لگی، بتائیں میم بطول، یہ کیا ہے؟ ہم نے کائنات سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، اس سے پوچھنے کی کوشش کی، آخر یہ فرق کس کے لیے ہے؟ صفحے کے ایک کونے میں اس نے اپنے ماں باپ کو ہنسی خوشی ایک ساتھ کھڑے دکھایا، جبکہ اسی صفحے کے دوسرے کونے میں کائنات کے ساتھ جو مرد کھڑا ہے وہ ایک ڈراؤنے روپ میں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا کائنات کے والد اسے مارتے پیٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، کائنات کا باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ تب میرے دل میں ایک خیال آیا اور یہ خیال فوراً میں نے پرنسپل اور کائنات کے ٹیچر کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کائنات کے والد اس کے سگے باپ نہیں ہیں، یہ میری دوسری شادی ہے، یہ کائنات کا سوتیلا باپ ہے۔ میری یہ بات سن کر کائنات کی ٹیچر اور پرنسپل دونوں چونک گئے اور کہنے لگی، فوراً اپنی بچی پر توجہ دیں اور اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں، آخرکار آپ کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ ڈرائنگ اور یہ
10 से 15 صفحات چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کی بچی کچھ کہنا چاہتی ہے، بچی کسی الجھن کا شکار ہے اور وہ الجھن کیا ہے یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ میں اس قدر صدمے میں تھی کہ میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ تبھی پرنسپل اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر کہنے لگی، بطول اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو کسی اچھے سائیکولوجسٹ کا بتا دیتے ہیں، آپ کائنات کو لے کر اس کے پاس جائیں، بچی کے دل و دماغ میں جو بھی الجھن ہے سائیکولوجسٹ اسے نکال دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر پہلے میں خود کوشش کرتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کے دل میں جو بھی بات ہوگی وہ مجھے بتا دے گی۔ اس دن میں اپنی بیٹی کو 12 بجے ہی اسکول سے گھر لے آئی۔ گھر واپس لوٹی تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تنویر کے گھر آنے جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور میں نے اسے بہت پیار کے ساتھ سمجھایا کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ دھیرے دھیرے سمجھاتے میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں پاپا سے ڈر لگتا ہے؟ وہ خاموش نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی اور میں نے اسے پھر ایک اور سوال کیا اور کہا کہ پاپا تمہیں اچھے لگتے ہیں؟ اب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا کہ پاپا تمہیں پیار کرتے ہیں؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا، پاپا تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہیں ان سے ڈر لگتا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر میرا دل جیسے ہی کسی مٹھی میں جکڑ لیا۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کاش کہ یہ سچ نہ ہوتا، کاش تنویر ایسا انسان نہ ہوتا، مگر یہی حقیقت تھی۔ پھر اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے لگی۔ دن رات میں سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی اور پھر چند دن کے اندر ہی جب بیٹی کے ساتھ رہنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ تنویر روزانہ رات کو میری بیٹی کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ بچی ڈر جاتی تھی۔ میں نے اپنی بچی کا ڈاکٹر سے معائنہ بھی کروایا تو معلوم ہوا کہ اس نے میری بچی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ ابھی وہ بچی کو اس راستے پر لانے کی کوشش کر رہا تھا، بچی کے ساتھ چھوٹی موٹی حرکات کرتا تھا اور اس کی انہی حرکات سے بچی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ تقریباً 10 سے 15 دنوں کے اندر مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس دن میں نے اپنی تمام ضروریات چیزیں اور اپنی بیٹی کی چیزیں ایک بیگ میں اکٹھی کی اور جب میں گھر چھوڑنے لگی تو تنویر حیران اور پریشان میرے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو مجھے کچھ تو بتاؤ۔ میں نے کائنات کی بنائی ہوئی تمام ڈرائنگز اس کے آگے رکھ دی اور خاموشی سے وہاں سے نکل آئی۔ اس کے بعد اپنے گھر آ گئی، اماں ابا کے پاس دوبارہ سے، مگر اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بھائی اور بھابھی کے گھر بیٹھ کر ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے آپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے۔ یہ دیکھ کر بھائی اور بھابھی کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، مگر اب یہ میری اور میری بیٹی کی زندگی کا سوال تھا، لہٰذا میرے ابا نے خاموشی سے جائیداد میں سے میرا حصہ میرے حوالے کیا اور اس کے بعد اس رقم سے میں نے اپنا ذاتی گھر خریدا اور اپنی بیٹی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئی۔ اب میری بیٹی جس اسکول میں زیر تعلیم ہے، اسی اسکول میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ اور ہاں، آخر میں سننے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اب میری زندگی نہایت ہی اطمینان اور سکون سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ